کہ وسیم رضوی نام کا جاہل گوار اللہ رب العزت اسے قافل غارت کو اس کی شکل کو جانور کی شکل بنا دے. اللہ رب العزت اسے اور اس کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے. اللہ رب العزت وہ جاہل گوار میرے رسول کی بارے میں کتاب لکھتا ہے, میرے رسول کے تعلق سے کتاب لکھتا ہے. حرام خور, نطفہ حرام وسیم رضوی تمام کے تمام خاموش ہیں اس پر. مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے تلنگانہ میں کمشنر صاحب کے پاس جا کر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کے لیے میمورینڈم دیا, اور انشاءاللہ تعالی ایف آئی آر درج ہو کر تلنگانہ کی پولیس اسے گھسیٹتی ہوئی لے کر جائے گی یہاں سے اتر پردیش میں جہاں بھی چھپا ہوا ہوگا اسے گھسیٹتی ہوئی لے جائے گی. بے شرم, بے حیا, بے غیرت میرے رسول کے بارے میں کہتا ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ رب العزت آسمان سے پتھر برسا, اسے زمین دوز کر دے میرے مالک, زمین پھٹ جائے اور اسے نگل لے اللہ رب العزت. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے رسول کے پاس و لحاظ, اپنے رسول کے لیے ان کی تعلیمات, اپنے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کر پائے. اس لیے اس جیسا لطفہ حرام ذلیل انسان وسیم رضوی جیسا کیا کہتے ہیں ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے, آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے, اور اغیار اس پر مزے لیتے ہیں. اغیار برابر میں کھڑے ہو کر اس پر ہنستے ہیں, اغیار اس کے برابر میں کھڑے ہو کر تالی بجاتے ہیں. ہندوستان کے وہ تمام لوگ سن لیں میری بات کو, ہندوستان کا مسلمان ضرور کمزور ہے, ایمان کی طور پر کمزور ہے, لیکن جس رب کو وہ مانتا ہے خدا کی قسم وہ سب سے بڑا طاقتور ہے. مسلمان احتشام علی بابر ضرور کمزور ہے, لیکن احتشام علی بابر جس رب کی عبادت کرتا ہے وہ بہت طاقتور ہے, وہ سب سے طاقتور ہے, اور اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. یاد رکھ وسیم رضوی, اللہ رب العزت تجھے وہ سزا دے گا کہ تو فرعون کی طرح تو ایک عبرت بنا دیا جائے گا. اللہ رب العزت تجھ پر وہ عذاب نازل کرے گا کہ تیری اور تیرے آس پاس پڑوس والی جو تمام لوگ جو تجھے سہارا دے رہے ہیں مثال بن کر رہ جائے گی کہ رسول کے شان میں گستاخی کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو, یاد رکھ وہ نہ دنیا میں سکون سے رہ سکتا ہے نہ آخرت میں سکون سے رہ سکتا ہے. وسیم رضوی, اللہ رب العزت تجھے تیرے چہرے کو جانور کا چہرہ بنا دے. وسیم رضوی, اللہ رب العزت تجھے زمین میں غارت کر دے. اللہ رب العزت آسمان سے پتھر برسائے اور وسیم رضوی تجھ پر اور تو تیرے جیسے تمام کمین ذلیلوں پر کیا کہتے ہیں وہ پتھر برسے اور تو زمین دوز ہو جائے, تیری نسلیں تباہ ہو جائیں. وسیم رضوی بھائی, کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے. ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور وہ ذلیل کرتا ہے. 26 آیتوں کو کوٹ کر کے کہتا ہے, قرآن کی 26 آیتوں کو کوٹ کر کے کہتا ہے. قرآن کو ذرا صحیح سے اگر تو نے سمجھا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ وہ جو آیت ہے جو قتال کے بارے میں آئی ہے, وہ قتال کے بارے میں مخصوص وقت تک کے لیے, ایک وقت تک کے لیے وہ آیت آئی تھی, جسے پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ قرآن میں یہ آیا ہے. ایک مخصوص وقت کے لیے ان کے لیے آئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کیا کہتے ہیں اعلان کیا تھا. تم جھوٹے اور مکار ہو, لیکن تمہارے کہنے سے نہ قرآن پر کیا کہتے ہیں ایک لفظ پر کوئی فرق پڑنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. نہ ہم اپنے ایمان سے ہٹنے والے ہیں, نہ ہم کیا کہتے ہیں اپنے مذہب سے ہٹنے والے ہیں, اور نہ رسول کی محبت کو اپنے دل سے ختم کرنے والے ہیں. دنیا طاقت لگا لے, نہ رب کی محبت ختم ہوگی نہ رسول کی محبت ختم ہوگی. نہ قرآن کو ہم چھوڑیں گے, نہ ہم اپنے ایمان سے ہٹیں گے, نہ ہم اپنے کیا کہتے ہیں اسلام سے ہٹیں گے. ہم اسی پر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی پر چل کر انشاءاللہ تعالیٰ آج یہاں زندہ رہیں گے تو اسی پر رہیں گے, جب مریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قبر میں چلے جائیں گے. اللہ نے اگر قبر نصیب کی تو قبر میں چلے جائیں گے, ورنہ کیڑے مکوڑے اگر کھائیں گے تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی. اگر کیا کہتے ہیں کسی گنگا میں کاٹ کر بہا دیا جائے گا تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی. ہمیں اس بات سے فکر نہیں ہے, لیکن ہماری بس دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما, اور جب اس جسم سے روح پرواز کرے میرے مالک تو زبان پر کلمہ طیبات نصیب فرما, کلمہ طیبہ نصیب فرما, اور ہماری ہدایت عطا فرما. اللہ رب العزت ہم تمام کو, اہل مسلمانوں کو اللہ رب العزت کفر سے حفاظت عطا فرما, اور
ضعیف مومن سے ضعیف مومن کے شر سے ہماری حفاظت عطا فرما. ضعیف مومن یعنی ایک بزرگ مومن سے مراد نہیں ہے. ضعیف مومن سے مراد ہے کمزور ایمان والا مسلمان جو وسیم رضوی ہے یا جیسے بہت سارے ہیں جو سماجوادی پارٹی کا جھنڈا ڈنڈا اور کیا کہتے ہیں بنڈا اٹھانے کی بات کرتے ہیں. یوں کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا کہ جان چلی جائے, گردن کٹ جائے, لیکن علم نہ جھکنے پائے. اور یاد رکھو ہمارا علم مجلس اتحاد المسلمین کا علم ہے. اس وقت میں ہندوستان میں کوئی علم ہے تو وہ تمام علم ہیں, وہ علم ہیں چاہے وہ جہاں جہاں اپنے اقتدار میں ہیں. ہمارا سب سے بڑا علم اس وقت جو بنا ہے, جو سیاسی علم سب سے بڑا مضبوط علم ہے, وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے علم کو مضبوطی سے تھامیے میرے بھائی, اور انشاءاللہ تعالی ہم جمہوری طور پر حکومت سے بھی مقابلہ کریں گے, بھارتی جنتا پارٹی سے بھی مقابلہ کریں گے, اور سماجوادی پارٹی اور ان تمام فرقہ پرست اور نام نہاد سیکولر پارٹیوں سے بھی مقابلہ کریں گے, اور مظلوم عوام کے حق کی ترجمانی کریں گے. مظلوم عوام کے حق کو منوانے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم جد و جہد جاری رکھیں گے. ہمیشہ ہم کوشش کرتے رہیں گے, اور جو بنے گا ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم مظلوم عوام کے لیے جو بھی کر سکتی ہے مجلس اتحاد المسلمین یہ کر چکی ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلدی کیا کہتے ہیں ہم لوگ ایک بڑا پروٹیسٹ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین نگر نگم پر گیاپن دے کر انشاءاللہ تعالی کرنے جا رہی ہے. یا اس کے علاوہ ہم ہر جگہ جہاں جہاں ناانصافی ہوگی مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے, اور ہم ہر طریقے سے آپ کی خدمت میں ہیں. اقتدار نہیں ہے, یقیناً پرشاسن ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. پرشاسن کا یہ کہنا کہ ایڈوائز دینا ان لوگوں کا, ان محافظوں کا, جو ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہیں ان کا یہ کہنا کہ آپ کی آواز سے, آپ کی باتوں سے شہر کی شانتی ویوستھا بھنگ ہو سکتی ہے. آپ شانتی ویوستھا رکھنا احتشام صاحب آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ان کانسٹیٹیوشنل چیز کے خلاف بولنا شانتی ویوستھا بھنگ ہونا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. 5 سال میں ایک لا بریک نہیں ہے میرا. 5 سال کے اندر کبھی میں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, نہ میری پارٹی کے کسی رکن نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. آپ یہ ایک بات کہہ کر مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یاد رکھیے میں کسی کی دھمکی میں آنے والا نہیں ہوں. میرے پاس کانسٹیٹیوشن ہے, مجھے قانون پر, عدالت پر پوری طرح یقین ہے. میں کانسٹیٹیوشن میں ہاتھ میں رکھ کر, کانسٹیٹیوشن کو ہاتھ میں لے کر کام کرتا رہوں گا. میں کانسٹیٹیوشن کو اپنے کیا کہتے ہیں ہاتھ میں لے کر مقابلہ کرتا رہوں گا. آپ کے کہنے سے نہ میری زبان کسی کی پابند ہے, نہ میری زبان کسی کی غلام ہے, نہ میں کسی کا غلام ہوں. آپ پرشاسنک طور پر اگر یہ مجھ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی آواز کو بند کر دوں اور فیروز آباد کی غریب عوام کی ترجمانی کرنا بند کر دوں, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر فیروز آباد کا تختہ میرے نصیب میں نہیں آئے, تخت نصیب میں نہیں آئے گا, تو مجھے جس کا خواہش مند میں بالکل نہیں ہوں, تو تختہ اگر نصیب میں ہے تو میں اسے قبول کرنے کو تیار ہوں. آپ جمہوریت ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, آرٹیکل 19 ہے, میں اس کے مطابق اپنی زندگی, سیاسی زندگی کو فیروز آباد کی سرزمین پر گزاروں گا, اور اس میں مجھے کوئی نہیں روک سکتا. آپ کو حق ہے, آپ فرضی مقدموں کو کیا کہتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے. قانون, عدالت موجود ہے, سول سیشن کورٹ موجود ہے, اور ہائی کورٹ موجود ہے, سپریم کورٹ موجود ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے, میرے وکلاؤں کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ اگر آپ قانون کا غلط استعمال کریں گے, میرے خلاف کریں یا کسی کے بھی خلاف کریں, میرے کسی بھی نمائندے کے خلاف کریں, تو یاد رکھیے ہم کورٹ سے انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ کریں گے. آپ کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے, کیونکہ یوگی سرکار ہے. آپ مسلمانوں کو جو میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ, ہندوستانی مسلمان ہوں, اور ہندوستانی مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کسی کے خلاف بھی مقدمہ لگا دو, کسی کو بھی کیا کہتے ہیں الطاف بنا دو, کسی کو بھی کیا کہتے ہیں ذلیل کر دو, کسی کو بھی مرغی چوری اور بکری چوری کے کیس میں ڈال دو, یا کسی کو بھی حال تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ گاڑی پلٹا کر انکاؤنٹر کر دو. تو اگر آپ نے میرے نصیب میں یہ لکھ دیا ہے اور آپ نے سوچ اور فکر بنا لی ہے تو ٹھیک ہے, بنا لیجئے. لیکن جمہوریت میں آواز بلند کرنا ایک ہندوستانی شہری کی یہ حق ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف فیروز آباد میں
کیا کہتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اگر یہ میرے بھڑکاؤ بھاشن ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ آپ کی سوچ ہے. پھر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ این آر سی کے نام پر بے قصور نوجوانوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے, بے قصور نوجوانوں کو جیل بھیجا گیا ہے, سازش کے تحت جیل بھیجا گیا ہے, اگر یہ آواز اٹھانا میری کیا کہتے بھڑکاؤ بھاشن ہے تو یہ آپ کی سوچ بن چکی ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن کو ختم کرنا چاہیے, کہ آپ اندازہ لگائیے کہ تحصیل میں اگر کوئی غریب انسان بے نامہ کرانا جائے یا امیر انسان بے نامہ کرانے جائے, کوئی شہری بے نامہ کرانے جائے, تو وہاں پر جو لوگ بے نامہ کرتے ہیں بغیر کمیشن کے بے نامہ نہیں کرتے. یہ سب جانتے ہیں اس بات کو. اگر میرا موبائل کھو جائے اور اس کی میں تحریر لے کر جاؤں تو اس کے لیے بھی پیسے دینے پڑیں گے مجھے, راشن کارڈ کے لیے پیسے دینے پڑیں گے, آدھار کارڈ بنانے کے لیے پیسے دینے پڑیں گے. کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس میں پیسہ نہ دینا پڑے. اگر یہ بات کہنا میرا بھڑکاؤ بھاشن ہے تو بھائی یہ آپ کی سوچ ہے, یہ آپ کی سوچ ہے. میں اس بات کو اٹھاتا رہوں گا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مزدوروں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے, پرشاسن اس پر غور نہیں کر رہا ہے, پرشاسن نے مزدور جڑائی مزدور آج کیا کہتے ہیں اعلان کرتے گھوم رہے ہیں, چوراہے پر وہ میٹنگ کر رہے ہیں. اگر جڑائی مزدوروں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے تو اگر یہ بات بولنا میرا بھڑکاؤ بھاشن ہے تو آپ کی یہ سوچ بن چکی ہے. اگر نریندر مودی جی سے اور یوگی آدتیہ ناتھ جی سے سوال کرنا بھڑکاؤ بھاشن ہے تو یہ آپ کی سوچ ہے. اب اس کا میں کیا کروں؟ آپ سرکاری کیا کہتے ہیں نوکر ہیں, سرکار کے نوکر ہیں, یعنی پبلک سروینٹ ہیں. آپ کو سرکار کے کیا کہتے ہیں سرکار کی پارٹی بن کر کام نہیں کرنا ہے, آپ کو کسی پارٹی کے عوض میں کام نہیں کرنا ہے. آپ کو کانسٹیٹیوشن پر جو اوتھ لیا ہے اس کے ذریعے کام کرنا ہے, انصاف کرنا ہے, جو آپ نہیں کرتے ہیں.